مخلص صدر العزیز کے آستان تقدس نشان آستان عاقیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیاق لاجپال غریب نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیاق لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلندتر فرمائے۔ آپ کے فیض و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ کی روشن تعلیمات پر پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور آپ بڑے شدید موسم میں دونوں نزدیک کا اس عقیدت جذبے اور محبت کے ساتھ سفر فرما کر تشریف لائے ہیں۔ آستان عالیہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حاضر ہیں۔ اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آقا و مولا حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ التحیات و تسلیم کے وسیلہ باجلہ سے اور حضور سیدنا پیر سیاق لاجپال غریب نواز کی برکت سے آپ جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ موسم بڑا شدید ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے دنیا کی زمانہ اقدس میں مکہ مکرمہ میں آپ جلوہ گر ہیں، وہاں بھی شدید گرمی ہوا کرتی تھی، آج بھی ہوتی ہے۔ اور ہجرت فرما کر 10 سال تک وصال اقدس تک آپ مدینہ طیبہ میں جلوہ کر رہے ہیں، کیونکہ جغرافیائی طور پر حجاز مقدس کا مبارک علاقہ جو ہے وہ خط استوا کے اوپر ہے، پورا سال شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی جانب سے ایک آزمائش ہے۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے زمانہ دنیاوی مقدس میں بعض اوقات اتنی شدید گرمی ہو جایا کرتی تھی کہ محبوب کریم علیہ السلام دوپہر کو قیلولہ فرماتے ہوئے نماز ظہر سے پہلے اپنے گھر مبارک میں قمیص مبارک اتار دیا کرتے تھے۔ بڑی شدید گرمی ہوتی ہے، اور یہ جو شدید گرمی ہے یقینی طور پر یہ ہمارے حوصلوں میں، ہمارے عشق و محبت میں اور زیادتی اور اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ اور جس وقت شدید گرمی میں دھوپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان بندے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر بھی حاضر رہتے ہیں، نماز وقت پہ ادا کرتے ہیں، احکام الہی کو ٹائم پر بجا لاتے ہیں، اور موسم کی شدت کو، سورج کی حرارت کو بالکل ہی رکاوٹ نہیں بننے دیتے، تو ایسے آزمائش کے مرحلے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کے اوپر فخر اور مباحات اور ناز کا اظہار کرواتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو، تو نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ زمین پر جا کر ایسا ایسا کرے گا، لیکن میں نے اس وقت بھی تم ملائکہ کرام کو فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں اللہ پاک جانتا ہوں، اے میرے پیارے جبریل علیہ السلام، اے میرے پیارے میکائیل علیہ السلام، تم ملائکہ کرام وہ چیز نہیں جانتے انسان کے حوالے سے۔ دیکھو کہ اس وقت میں اللہ پاک کی جانب سے کتنی بڑی آزمائش ہے بندوں کے اوپر، لیکن وہ کسی بھی رکاوٹ کو اپنے سامنے کوئی اہمیت نہیں دے رہے، بلکہ سرد ہے، گرم ہے، جس قسم کا بھی موسم ہے، جتنی شدت اور سردی ہے، میری محبت ہر معاملے میں ان کے اوپر غالب ہے۔ پھر بندہ جتنی مشکلات میں زیادہ اللہ پاک کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتنی زیادہ نوازی اس پر ہوتی ہے۔
जामे तिरमिज़ी में पहली जिल्द किताब तहारत के अंदर और इसी तरह दूसरी जिल्द के अंदर भी अबू दाऊद शरीफ में, मुस्नद अहमद में, बहुत सारी कुतुब हदीस में हदीस सही मौजूद है कि हमारे प्यारे आके करीम अलैहि तस्लीम की ज़ाते बाबरकत ने एक दिन अपने प्यारे आले रहते और अपने प्यारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की नूरानी महफ़िल अक़दस में ये सवाल फरमाया कि वो कौन सी चीज़ है जिसके जरिए से बंदे मोमिन के दर्जात अल्लाह ताला की बारगाह में बुलंद होते चले जाते हैं। अर्ज़ की गई हुज़ूर अल्लाह और उसका प्यारा रसूल अलैहिस्सलाम की सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली बारगाह है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकत ने बाकी चीज़ों के साथ ये चीज़ भी उसने इरशाद फरमाई कि इस बाबुल वुदूए इंदल मुकारे कि जब बिल्कुल इंसान की तबीयत वुज़ू करने की तरफ माइल ही न हो रही हो, क्योंकि मौसम इतना सर्द हो, शदीद सर्दी बढ़ रही हो और शदीद सर्दी के बायस पानी इतना ज्यादा ठंडा हो चुका हो और पानी को गर्म करने के कोई असबाब भी मुयस्सर न हो, तबीयत बिल्कुल ही पानी की तरफ देखने के लिए भी जो है आमादा न हो, लेकिन एक बंदा जिसने उस वक्त तहज्जुद के वक्त बेदार होना है, अल्लाह तबारक व तआला के दरवाजे अक़दस को खटखटाना है, जबकि तबीयत बिल्कुल पानी की तरफ माइल ही नहीं हो रही, सर्दी इतनी है, पानी इतना ठंडा है, लेकिन महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह करीम की मोहब्बत उसके ऊपर गालिब आ जाती है। और वो कहते हैं आज तक मेरी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, आज तक मेरी नमाज़ फजर कज़ा नहीं हुई, तो क्या ये मौसम की शिद्दत और पानी की ठंडक ये रुकावट डालेगी? नहीं, ये तो मोहब्बत के ऊपर हर्फ आ जाएगा। तो वो अल्लाह पाक की मोहब्बत में अपने बिस्तर को छोड़ देता है और शदीद सर्दी के मौसम में शदीद ठंडे पानी के साथ महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस बार वो ये नहीं कि जल्दी जल्दी वुज़ू करता चला जाए बस ठीक है, नहीं, जैसे पहले करता था वुज़ू आम मोतदिल मौसम में, इस बार पूरे आज़ाए वुज़ू को पहले की तरह पूरी तवज्जो के साथ होता है। अल्लाह करीम देख रहा है कि मेरी मोहब्बत में मेरा बंदा इतनी बड़ी मुश्किल को झेल रहा है, लेकिन मेरी मोहब्बत हर जज्बे के ऊपर गालिब है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो चीज़ है जो बड़ी तेजी के साथ बंदे को अल्लाह की बारगाह में और करीब करती चली जाती है। वो पहले इस मकाम पर है, लेकिन सिर्फ तवज्जो के साथ इस मौसम में शिद्दत को भी सामने न रखते हुए हर तरह मुकम्मल वुज़ू करके अल्लाह की बारगाह में आ गया। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो अमल है कि जब तबीयत पानी की तरफ माइल ही न हो रही हो और उस वक्त मुकम्मल तवज्जो से सुकून से वुज़ू करके अल्लाह की बारगाह में आना, ये वो चीज़ है जो दर्जात को बुलंद कर देती है। हमारे गाँव में 40 टहलहाल तासीर जिला खानेवाल में हाजी खुदा बख्श कुरैशी साहब हुज़ूर शेखुल इस्लाम व मुस्लिमीन के सियाल लजपाल गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बराह रास्त मुरीद थे। वो बताते हैं कि शदीद सर्दी की रात थी और मैं खानेवाल रज़ा मंडी से चला सरगोदा आ गया, मेरा कारोबारी मामला था। वो कहते हैं मैं अपनी गाड़ी में था, मेरा जो जिन्स थी वो ट्रक के ऊपर पहले से पहुंची हुई थी। रात हिसाब किताब करते हुए लैंड सैर करते हुए सरगोदा मंडी में मुझे बहुत ताख़ीर हो गई। मैं जब वापस चला तो मैंने ये भी सोचा कि ईशा की नमाज मुझे पढ़नी है और ये कैसे हो सकता है कि मैं झंग सरगोदा रोड से गुजरूं और हुज़ूर मुर्शिद करीम की बारगाह में हाज़िरी न देता जाऊं। अगरचे रात के 3 बज रहे थे, लेकिन फरमाया कि मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं ईशा सर्दी की रात में बेशक रोज़ा मुक़द्दसा बंद होगा, हुज़ूर गरीब नवाज अगर सियाल शरीफ में आराम फरमा रहे होंगे तो मैं वुज़ू करूँगा तालाब पर मस्जिद के सेहन में मैं नमाज भी पढ़ लूँगा ईशा की और हाज़िरी भी हो जाएगी और फिर उसके बाद आने वाले का सफ़र शुरू करूँगा। हाजी खुदा बख्श कुरैशी साहब ने मुतअद्दिद मरतबा मुझे ये बात बताई। वो फरमाते हैं कि मैं आया, गाड़ी पीछे रोक दी, आस्थान पाक पर हाजिर हुआ। मैंने तालाब के अंदर जब वुज़ू करने के लिए हाथ डाला, वो जो इतना ठंडा पानी था
کہ جتنی تیزی سے میں نے ہاتھ ڈالا تھا اس سے بھی زیادہ تیزی سے میرے پیچھے کر لیا، مجھے تو انگلیوں میں خون رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کہتے میں بڑا پریشان ہو گیا کہ وضو کرنے کی مجھے طاقت ہی نہیں ہے، پانی اتنا ٹھنڈا ہے، سردی میں اتنی پڑ رہی ہے۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ تار کی لائٹیں جو ہے وہ مجھے محسوس ہونے لگی کہ مین روڈ سے کار آستانہ پاک کی طرف آ رہی ہے۔ کہتے وہ کار قریب آتی گئی ہے، بالکل قریب آ کر ہوگی تو میں دیکھتا ہوں کہ فرنٹ سیٹ سے حضور شیخ الاسلام بڑی نواز گزر رہے ہیں۔ میرے مرشد کریم بھی جب سفر سے شدید سردی میں اس وقت تقریباً رات کے 3 بجے آپ پہنچ کے فوراً میں قدم ہوش ہوا، آپ نے فوراً مجھے پہچانا اور فرمایا شاہ جی اور کس طرح؟ جی حضور میں اپنے کاروباری، کیونکہ میرا جنس کا کاروبار ہے، اس حوالے سے سرگودا آیا تھا۔ آپ نے فرمایا عشاء پڑھنی ہے یا پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا جی حضور عشاء میں نے ابھی پڑھ لی ہے۔ فرمایا ہم نے بھی ابھی پڑھنی ہے، چلو اکٹھی پڑھتے ہیں۔ وضو کر لیا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں حضور وضو تو میں نے کہا آؤ وضو کرتے ہیں۔ فرمایا آپ بھی تالاب کے اوپر تشریف لائے، خدام نے ایک چوٹی پیش کر دی، آپ تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا وہ پانی اتنا ٹھنڈا تھا، مجھے بھی حکم دیا، میں بھی سامنے بیٹھ گیا، میں آپ کو دیکھ رہا کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے اور آپ یقیناً پانی گرم کروانے کا حکم دیں گے، لیکن میری طرف دیکھ کر آپ نے ہاتھ مبارک ڈالے اور اس طریقے سے آپ ہاتھ مبارک دھونے لگ گئے، کلی فرمانے لگ گئے کہ جیسے گرم پانی کے ساتھ پی جاتی ہے۔ فرمایا آپ نے جب وضو شروع فرما دیا اور بازو مبارک خاص طور پر جب چہرہ اقدس دھونے کے بعد بازو مبارک دھونے لگے تو بار بار تالاب سے پانی اٹھا کر اس طرح اعضائے وضو پر پانی ڈال رہے تھے کہ جیسے پانی ڈالنے سے لذت آ رہی ہو۔ کہتے جب حضور پیر سیال نے آدھا وضو فرما دیا تو پھر مجھے بھی جرأت ہو گئی اور مجھے بھی وہ سردی کا جو تھا نا اثر وہ پھر بالکل محسوس نہیں ہوا، میں نے بھی وضو کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا وضو مکمل ہوا، مسجد شریف میں آئے۔ اب اگلی بات جو ہے تو وہ اصحاب شراب برداشت نہیں کر سکے، نہ ہی کرنی چاہیے، لیکن یہ ان آدھے حقائق کا معاملہ ہے۔ تو شاہ صاحب جو تھے ان کی داڑھی مبارک بالکل چھوٹی تھی۔ حضور پیر سیال بھائی نے فرمایا شاہ جی مہربانی کریں، آپ مسافر ہیں، آپ 2 رکعت کی جماعت کروائیں، میں اب مقیم ہوں اپنے گھر میں ہوں، میں 2 رکعت بعد والی پڑھ لوں گا۔ آپ فرماتے میں کام لے لگ گیا، حضور آپ کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، آپ میرے مرشد کریم ہے اور میں ایک کاروباری دنیا دار بندہ ہوں حضور، میں یہ جرأت نہیں کر سکتا، حضور میری داڑھی بھی پوری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں جماعت تو آپ ہی کروائیں گے، یہ مجھے متعدد مرتبہ میں جان بوجھ کر حاجی خدا بخش صاحب قریشی سے کہتا تھا جناب آپ کو یاد ہے؟ وہ کہتے مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب میں نے بہت ہی اصرار کیے تھے حضور بالکل آپ یہ مجھ پر کرم فرمائے اور آپ ہی جماعت کروائیں گے، یا پھر اکیلی پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کیسے پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، لیکن شاہ جی آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ جب میں نے بالکل ہی معذرت تو آپ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں آپ جماعت کروا رہے ہیں؟ کہ حضور میری داڑھی پوری نہیں ہے، آپ کی داڑھی مبارک ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت والے دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ محمد قمر الدین اپنے چہرے پر ان چند باروں کی وجہ سے میری قوم کے بندے عرض کی حضور ہمارے جو شہر کے مفتی صاحب ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ چھوٹی داڑھی والے بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور حضور پیر سیال کا یہی فتویٰ ہے، حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن فرمایا قریشی صاحب اگر کوئی اور ہوتا تو معاملہ اور تھا، لیکن آپ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خاندان کے آدمی ہیں، جماعت سے ہمیں معلوم نہ کرے، آپ بھی جماعت کروائیں گے، پیچھے آپ کے نماز پڑھ کے میں دوہرا لوں گا، لیکن میری یہ جرأت نہیں ہے کہ آپ کو پیچھے کھڑا کروں اور خود میں آگے ہو جاؤں۔ مجھے بتائیے حضور پیر سیال کون ہے نسلی اعتبار سے؟ کیا آپ قریشی نہیں ہیں؟ کیا آپ ہاشمی نہیں ہیں؟ آپ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کے فرزند ارجمند نہیں ہیں؟ حضور پیر سیال سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے فرزند نہیں ہیں؟ یہ سب کچھ ہے، لیکن بات وہی ہے جو حضرت خواجہ محمد سعید چشتی محاربی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی۔ میں 21 رمضان المبارک کو کئی سال پہلے اب آپ کا وصال ہو چکا ہے،
بخاری شریف میں آپ کی خدمت میں یوم سیدنا مولا مرتضیٰ کے حوالے سے رمضان المبارک وہیں سے تراویح بھی پڑھی تھی، سحری بھی ادھر کی تھی، فجر کی نماز بھی ہوئی، رات حضرت خواجہ محمد سعید صاحب علیہ رحمت کے قدموں میں گزاری تھی۔ آپ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا ذکر فرما رہے تھے اور فرمایا کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی ذات بابرکات وہ مقدس ذات بابرکات ہے جن کو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضوری کا مقام حاصل ہے۔ کسی وقت بھی چونکہ آپ کی توجہات اور آپ کی نگاہ سے جلوہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام غائب نہیں ہوتا تھا، آپ اصحاب شہود اور مشاہدہ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو آپ ان درمیان والی چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، ڈائریکٹ چونکہ دیدار مصطفیٰ علیہ السلام ہو رہا ہوتا تھا، اس لیے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو ہر معاملے کے اوپر آپ فوقیت اور ترجیح دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اصحاب احوال کے معاملات ہیں۔ لہذا اگلی بات تو بالکل آپ کا بھی حکم مبارک یہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تعویلیں ڈھونڈ ہے، یہ باقاعدہ میں آپ کو تحریر دکھا سکتا ہوں، حضور شیخ الاسلام غریب نواز پیر سیاد لجپال رضی اللہ عنہ کی، کہ جو بندہ تعویلیں ڈھونڈتا ہے، توجیہیں نکالتا ہے، چھوٹی داڑھی بھی ٹھیک ہے جی، آپ نے فرمایا کم از کم یہ بات ہے کہ اس کو محبت مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام حاصل نہیں ہے۔ جن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت ہے اور عشق ہے، وہ اپنے چہرے پر محبوب علیہ السلام کی یہ جو سنت کریمہ ہے، سنت موقرہ داڑھی مبارک ہے، وہ ضرور پوری محبوب علیہ السلام کی جتنی داڑھی مبارک ہے وہ اتنی ہی داڑھی مبارک رکھا کرتے ہیں۔ تو یہ جو آخری بات ہے جو کہ روایت میں نے پوری سنانی تھی، لہذا اہل احوال کے معاملات ہیں، ہم جس کو بھی امام بنائیں گے اس کے ظاہری معاملات درست ہونے چاہیے، بات اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب یہ روایت کر رہے ہیں کہ پانی بہت ٹھنڈا تھا، لیکن حضور شیخ الاسلام غریب نواز فرمایا میں قوت اور جوانی کی عالم میں تھا، حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ عالم بزرگی تھا، لیکن اتنی سردی، اتنا ٹھنڈا پانی، اور رات کے تقریباً 3 بجے، لیکن حضور غریب نواز جیسے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے پوری توجہ سے، اس دن بھی اتنے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اتنی شدید سردی میں فرمایا میرے سامنے آپ وضو فرما رہے تھے، اور اعضائے بدن مبارک پر بار بار تالاب شریف سے پانی نکال کر اس طرح اوپر ڈال رہے تھے کہ جیسے گویا کہ آپ کو سکون آ رہا ہو، اور بڑا گرم پانی آپ اپنے اعضائے مبارک پر ڈال رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے اس باب الوضو ہوئے عند المغارہ ہے، جب بالکل طبیعت راضی نہ ہو رہی ہو اور اس وقت بھی پوری توجہ کے ساتھ وضو کرنا۔ آج یقینی طور پر یہ موسم اس طرح اگلے 1-2 مہینے رہنا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کریموں کی برکت سے رحمت والی بارش عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس موسم کی شدت کو ختم فرمائے، اللہ پاک معتدل موسم ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، تو انشاءاللہ محبت والے ہر آزمائش سے گزرا کرتے ہیں۔ جتنے ہمارے پیر بھائی اور دیگر بھی میں نے عرض کرتا رہتا ہوں، بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ آستانہ عالیہ سیال شریف یہ تمام اہل محبت، اہل سنت، اہل عقیدت کی محبتوں کا مرکز ہے، قبلہ حاجات ہے۔ اس لیے صرف ہمارے پیر بھائی نہیں، پورے ایام کے اندر شب و روز ہر الحمدللہ تعالیٰ جو بھی صاحب نسبت ہے، اہل محبت ہے، اہل ادب ہے، وہ سیال شریف میں حاضری دیتا رہتا ہے۔ آج بھی موسم بڑا سخت ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی محبت، محبوب علیہ السلام کی محبت، دین متین کی محبت، آستانہ مقدسہ کی محبت، یہ ساری چیزوں پر غالب ہوتی ہے۔ یہ موسم کی شدتیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ اللہ پاک آپ کے جذبوں میں مزید برکت عطا فرمائے، حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک آج والے شدید موسم کے نتائج میں اللہ تعالیٰ ہماری قبریں راحت والی کر دے، اصل برہنہ تو قبر والا نہ رہا ہے، جہاں بالکل تنے تنہا ہوں گے، جہاں والد صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، بیٹے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن سارے کے سارے قبر میں اکیلا ہمیں اللہ کریم اور اس کے محبوب کے اور ہمارے اعمال کے سپرد کر کے دعائیں مانگ کے پھر آخر واپس چلے جاتے ہیں، اور وہاں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ہاں
اگر ہمیں اپنے مرشد کریم کے ساتھ سچی عقیدت ہے، ان کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، خلوص دل کے ساتھ عمل کرتے ہیں، تو پھر جو بھی بندے کے اوپر مشکل مرحلہ آتا ہے تو بڑی بڑی قریب ہستیوں کا فرمان گرامی ہے کہ اما جسم شیخ از مرید دور می باشد ولیکن روح و توجہ بے مرشد از مرید دور نیست۔ جسمانی طور پر تو پیر مرشد اپنے سچے مرید سے دور ہو سکتا ہے، لیکن شیخ کامل ہو تو اس کی روح اور اس کی توجہ کبھی بھی اپنے مرید سے دور نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمر اشد کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ و معلوم فرمائے۔ حضور پیر سیاد لاجپال غریب نواز کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے۔ آج 16 ذو الحج ہے، اس سال 1446 سنہ ہجری کی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جمعے کے دن 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں، یعنی آج سے 1411 سال پہلے سن 35 ہجری کا جو جمعہ کا 18 ذی الحج، اس میں حضور سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت کو چھپایا تھا۔ حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سلسلہ نسب مقدس جو ہے وہ چند پشتوں کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، یعنی محبوب کریم علیہ السلام کی نورانی ذات برکات، آپ کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ، ان کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب شیبۃ الحم، ان کے پیارے ابا جان حضور سیدنا ہاشم، اور ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف، جی، اور ادھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کے والد عفان، ان کے والد ابو العاص، ان کے والد امیہ، ان کے والد عبد شمس، اور ان کے والد حضرت مناف۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت سیدنا مناف کی ذات بابرکات پر جا کر محبوب کریم علیہ السلام اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب اولاد اسماعیل علیہ السلام اولاد ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس طرح جب 610 عیسوی میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک دنیاوی 40 سال مکمل ہوئی اور محبوب علیہ السلام پر پہلی وحی مبارکہ کا غار حرا شریف میں نزول ہوا، تو محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک کی 41واں سال شروع ہو گیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وقت ٹھیک آپ 34 سال عمر مبارک مکمل ہو چکی تھی، اور 35واں آپ کی عمر مبارک کا سال شروع ہو گیا۔ 34 سال کی عمر مبارک ہے جب محبوب کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان ہستیوں میں شامل ہیں جن کو بالکل ابتدائی دور میں حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد کائنات انسانیت میں افضل ترین ہستی حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اور آپ کے بار بار توجہ فرمانے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور مشرف پر اسلام ہو گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام سے آپ کی پہلے بھی بہت زیادہ رابطہ اور تعلق تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے سگے پھوپھی ذات ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی سگی پھوپھی جان حضرت ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب، یعنی جو حضرت عبد المطلب محبوب علیہ السلام کے دادا جان کی آخری زوجہ محترمہ ہے، حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم، قریش بنو مخزوم کے سردار عمر کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت عمر، یہ حضرت عبد المطلب کی 6 زوجہ محترمہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی سگی دادی جان ہے۔ انہیں فاطمہ بنت عمر مخزومیہ تشیعہ میں سے محبوب علیہ السلام کے ابا جان سیدنا عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے پیارے ابا جان
محبوب علیہ السلام کے انتہائی شفیق اور مہربان اور پیارے چچا جان حضرت ابو طالب پیدا ہوئے، ابو لہب پیدا ہوئے، زبیر بن عبد المطلب پیدا ہوئے، اور محبوب علیہ السلام کی 6 مبارک پھوپھیوں میں سے آپ کی یہ آخری سگی پھوپھی جان حضرت ام حکیم بیضا بنت عبد المطلب ہاشمیہ پیدا ہوئی۔ تو حضرت ام حکیم بیضا جو ہے یہ سیدنا عبداللہ کی بھی سگی ہمشیرہ محترمہ ہے، والد گرامی امی جان کی طرف سے اللہتی یا اخواتی رشتہ نہیں ہے بلکہ حقیقی رشتہ ہے۔ حضرت ام حکیم بیضا سیدنا عبداللہ کی بھی سگی بہن ہے اور حضرت ابو طالب کی بھی سگی حقیقی ہمشیرہ ہے، لہذا حضرت ام حکیم بیضا نبی علیہ السلام کی بھی سگی پھوپھی جان ہے اور حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بھی سگی پھوپھی جان ہے۔ ام حکیم بیضا کی شادی مکہ شریف میں ہوئی تھی قریش قرشی کے ساتھ، اور قریش قرشی اور حضرت ام حکیم میں سے اروا بنت قریش پیدا ہوئی۔ تو حضرت اروا بنت قریش قرشیہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی سگی پھوپھی ذات بہن ہے، حضور مولا مرتضیٰ کی سگی پھوپھی ذات بہن ہے۔ اروا بنت قریش کی شادی عفان بن ابی العاص اموی قرشی کے ساتھ ہوئی، جن میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی امی جان حضرت اروا بنت قریش یہ سیدنا مولا مرتضیٰ کی بھی سگی پھوپھی ذات بہن ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بھی سگی پھوپھی ذات بہن ہے، جس کو ہم سرائیکی پنجابی میں پھوپھیر کہتے ہیں۔ تو پھوپھی ذات بہن کا بیٹا کیا لگتا ہے؟ بھانجا لگتا ہے۔ اس لیے نسبی طور پر حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کی بھی سگی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہیں، حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی سگی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہیں، اور پھوپھی ذات بہن کا بیٹا بھانجا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے تمام سیرت نگار اہل تشیع کے بھی جتنے نصاب اور علم نسب کے ماہرین ہیں وہ سارے کے سارے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ رہے ہیں، شیعہ سنی اور پوری امت متفق ہے کہ سیدنا عثمان غنی کوئی غیر نہیں ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کا رشتہ نبی پاک علیہ السلام سے کلمہ پڑھنے کے بعد قائم نہیں ہوا، وہ پیدائشی طور پر محبوب کریم علیہ السلام کے بھی پیارے بھانجے ہیں اور سیدنا مولا کائنات کے بھی پیارے بھانجے ہیں۔ یہ قریبی رشتہ ان کو پیدائشی طور پر خاندانی اور نسبی طور پر حاصل ہے۔ اس لیے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ربط، محبوب علیہ السلام سے تعلق بنی ہاشم حضرت عثمان غنی کے ننہال ہے، جیسے بنو امیہ ان کے ننہال ہے۔ یہ تعلق بالکل موجود تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی وہ سلیم الفطرت ہستی ہے کہ 34 سال آپ نے دور جاہلیت میں مکہ شریف میں بسر کیے، لیکن لم تنل الى فمہ کثرۃ من الخبر قط وما سجد لصنم قط۔ تمام سیرت نگار متفق ہے کہ اس 34 سالہ دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کبھی اللہ پاک کے ساتھ شرک نہیں کیا، کسی بت کو اپنا خدا اور معبود نہیں مانا، کسی بت کے آگے کوئی سجدہ نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی شراب کا کوئی قطرہ آپ کے مقدس عہدوں تک پہنچ سکا۔ اللہ پاک نے آپ کو سلیم الفطرت بنایا تھا۔ آپ بتوں پر بڑے بڑے اعتراضات کیا کرتے تھے، چنانچہ یہی سبب ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی جب دعوت دین کا مرحلہ پہلی وحی کے 3 سال بعد یا 6 سال بعد 6 مہینے بعد شروع ہوا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اجازت ہو گئی کہ آپ کھلا دعوت دین دیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محبوب علیہ السلام کا دین پھیلانے میں اتنی محنت کی ہے کہ یہ چیز بھی آپ کتابوں میں واضح دیکھیں گے کہ ہر 10 صحابہ کرام میں سے 9 صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ اور محنت سے مشرف الاسلام ہو رہے ہیں۔ La
ہوگی. محبوب کریم علیہ السلام کے دار ارقم میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے چونکہ کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ قدیم الاسلام ہستیوں میں شامل ہیں. یعنی مہاجرین کا مقام بہت بلند ہے اور آپ مہاجرین میں بھی سابقین اولین کے اندر ہے. دار ارقم سے پہلے مشرف اسلام قدیم الاسلام. اور پھر آپ ذو الہجرتین ہیں، 2 دفعہ راہ خدا میں ہجرت کرنے کا آپ کو شرف حاصل ہے. اور محبوب کریم علیہ السلام کی 2 مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا یکے بعد دیگر آپ کے عقد مکرم میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ امتیازی وصف اور خصوصیت ہے کہ آپ ذو نورین کہے جاتے ہیں، 2 نوروں والے. 2 نور آپ کے گھر میں جلوہ گر ہیں. یعنی محبوب کریم علیہ السلام کی 2 مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ عنہا آپ کے گھر میں محترم اور آپ کے گھر کو شرف عطا فرما رہی ہیں. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی 3 مرتبہ جاری ہوا کہ ان عثمان قد اشتری الجنۃ من ربہ، کہ بے شک میرے پیارے عثمان نے اپنے رب تعالیٰ سے جنت کو خرید لیا ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بے مثال ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت جیسے مطلب القمرین میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو 4 اکابر ہستیاں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، ان میں سے ہر ہستی کے جب آپ اکیلے قرآن پاک کے اندر، احادیث صحیحہ کے اندر اور حضرات اہل بیت اتحاد علیہم الرضوان اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ارشادات عالیہ دیکھیں گے تو آپ ان 4 ہستیوں کا جب الگ الگ ذکر خیر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر ہستی ہی بے مثال ہے اور گویا کہ جو کچھ بھی ہے یہ بھی ہستی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب بے پناہ ہے اور عظیم ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کی خدمات بے پناہ ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، جب حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ آپ 26 ذی الحج، یہی مہینہ جو چل رہا ہے 26 ذی الحج سن 23 ہجری میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے شدید زخمی کر دیے گئے. چند دن پھر آپ عالم دنیا میں جلوہ کر رہے تھے اور چند دنوں کے بعد یکم محرم شریف سن 24 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. پھر آپ جب شدید زخمی تھے تو آپ نے 6 رکنی مشاورتی کمیٹی جو ہے وہ منتخب کر دی تھی، جن میں حضور سیدنا مولا کائنات سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل ہیں. یہ 6 کی 6 ہستیاں سابقین اولین ہیں، مہاجرین ہیں، عشرہ مبشرہ لہم بالجنہ میں داخل ہیں اور اس امت کی سب سے بڑی مدبر ترین ہستی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو معیار مقرر فرمایا وہ یہ تھا کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو عنہ راض. یہ 6 ہستیاں اس وقت عالم اسلام کے اندر وہ جلوہ گر ہیں کہ جب سے یہ 6 ہستیاں مشرفہ اسلام ہوئے محبوب کریم علیہ السلام کو ہمیشہ راضی رکھا ہے. حتیٰ کہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا تو محبوب علیہ السلام اپنے وصال اقدس کے وقت بھی ان 6 ہستیوں کے اوپر راضی تھے. پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن کے لیے ان ہستیوں کو وعدہ دیا گیا. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ آپ نے سیدنا عمر کی نماز جنازہ کی امامت کروائی آپ کی وصیت کی روشنی میں اور انہیں کو امام مقرر کیا گیا 3 دن کے لیے نئے خلیفہ کے انتخاب تک. اور پھر اجلاس ہوا، اجلاس میں 4 ہستیاں دستبردار ہو گئی. انہوں نے فرمایا کہ ہم خلافت جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے. حضرت عثمان اور سیدنا مولا مرتضیٰ بچ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پھر ان دونوں ہستیوں نے اختیار حضور مولا کائنات اور سیدنا عثمان نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا کہ جناب ہم دونوں آپ کے اوپر متفق، آپ مسلمانوں سے مشورہ کیجئے اور جس کے بارے میں آپ فرما دیں گے دوسرا بندہ اسی کی اطاعت پر بیعت میں آ جائے گا. تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے متعلق بخاری، مسلم
مسند احمد تمام کتب کے اندر اہل تشیع کی بڑی بڑی کتابوں میں دیکھیں گے، شرح ابن ابی الحدیث جو نہج البلاغہ دیا اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضرت عبدالرحمن پھر سوئے نہیں ہیں، نماز پڑھتے باجواب، اور ایک ایک مسلمان سے آپ نے جا کر ملاقات کی، آپ نے کوئی بندہ ایسا قابل ذکر نہیں چھوڑا جس سے آپ نے مشورہ نہ کر لیا ہو، اور آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام پیارے صحابہ کرام ان کی رائے حضرت سیدنا عثمان کے حق میں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ محبوب ترین ہستیوں میں شامل ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جیسے فرمانے گرامی ہے کہ ہم نے کوئی سستی اور کوتاہی نہیں کی، بلکہ شیخین کریمین کے بعد جو ہستی ہمیں اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب نظر آئی، اور شیخین کریمین کے بعد جو افضل ترین ہستی ہمیں نظر آئی، ہم نے پھر اس ہستی کی بیعت کی۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے محبوب علیہ السلام کے خاندان مقدس کی ہر ہستی سے مشورہ فرمایا، سوائے سیدنا مولانا مرتضیٰ کے، کیونکہ وہ آگے امیدوار خلافت کے حضرت عثمان کے سامنے مقابلے میں۔ اسی طرح تمام کے تمام صحابہ کرام مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا، اور تمام کے تمام پیارے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی نورانی ہستیاں حضرت عثمان پر متفق ہوئی۔ اس کا تیسرے دن نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سارے اہل مدینہ کو مسجد میں روک دیا گیا، اور حضرت عبدالرحمن نے نتیجہ سنایا کہ میرے پیارے علی پاک، حضرت عثمان کے برابر اہل اسلام کسی کو بھی اس وقت ترجیح نہیں دے رہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے الراس والعین فرمایا کہ یہ شرعی نظام ہے، اور جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام راضی میں اسی طرح راضی۔ حضرت عبدالرحمن نے فرمایا کہ میں بھی بیعت کر رہا ہوں، تم فباریے، اے میرے پیارے علی پاک آپ بھی اٹھیں اور اپنے بھائی حضرت عثمان کی بیعت کریں۔ چنانچہ حضور مولا کائنات نے منبر شریف کے سامنے بیعت کی، اور اس طرح تیسرے خلیفہ راشد علی منہاج النبوت باہمی مشاورت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مقرر ہو گئے، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاضی القضات، مشیر اعلیٰ، اور آپ دیکھیں گے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی آیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور مولا مرتضیٰ سے مشورہ فرمایا، حدود جاری حضور مولا کائنات کرتے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب عراق کے گورنر ولید بن عقبہ نے شراب پی لی تھی تو مدینہ طیبہ میں گرفتار کر کے اس کو لایا گیا۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حد کس ہستی نے جاری کی تھی؟ حضرت عثمان کا فرمان ہے، فیصلہ حضور مولا مرتضیٰ فرمائیں گے۔ لہذا سیدنا مولا کائنات میں اول سے لے کر آخر تک آپ کا مبارک ساتھ، اور جس وقت آپ کا محاصرہ کیا گیا ہے تو حضور مولا کائنات کے آپ اس وقت کے ارشادات عالیہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی مجھے کریم کی مقدس ذات ببرکات، یہ نہج البلاغہ آپ حضرات خود دیکھ رہے ہیں، اہل تشیع کی اس سے بڑی دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بعد وہ جس کتاب کو سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں وہ نہج البلاغہ ہے، اور یہ اصل عربی میں دارالفکر العربی بیروت کا ایڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ اس میں حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ صفحہ 184 جو کہ بیروت کا ایڈیشن ہے، اس میں حضور مولا کائنات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے گفتگو فرما رہے۔ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں کہ امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ خطبہ نمبر 156 ہے نہج البلاغہ کے اندر، اور عنوان کیا ہے؟ ومن کلام اللہ علیہ السلام لما اجتمع الناس الیہ وشکوا ما نقلوا علی عثمان وسألوه مخاطبته واستعتاب لهم فدخل عليه فقال، کہ جب سن 35 ہجری میں حضرت امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے خلاف آخری فتویٰ دیا گیا تو کئی لوگ تھے جو حضرت مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اب کی حضور آپ جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہمارے حوالے سے گفتگو کریں۔ حضرت سیدنا مولا کائنات آپ کی طرف تشریف لے گئے اور گفتگو جو فرمائی وہ نہج البلاغہ میں تقریر ہے، بہت کتابوں میں بااسناد موجود، اور شیعہ علماء کی سوچ میں اہمیت دے رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کی سب سے بڑی کتاب میں اس کو لکھ رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا امیر المومنین میرے پیارے عثمان ان الناس برائی وقد استصفرونی بینک و بینہم، حضور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ سارے کے سارے لوگ ہیں اور مجھے اپنا سفارتکار بنا کر اپنے درمیان اور آپ کے درمیان مجھے بھیجا ہے، وَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، اللہ کی قسم حضور امیر المومنین مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کلام کس طریقے سے شروع کروں، کتنا رکھ رکھاؤ، کتنے ادب آداب، ویسے بھی دنیا کی عمر میں سیدنا عثمان حضور مولا مرتضیٰ سے پورے 24 سال بڑے ہیں، پھر حضرت عثمان اگرچہ بھانجے ہیں لیکن حضور مولا مرتضیٰ نے بیعت فرمائی ہوئی ہے اور گفتگو کا انداز یہ ہے کہ واللہ ما ادری، حضور میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں آپ سے اس موضوع پر کس طریقے سے کلام کروں، ما عارف شیئا فجہلہ، حضور ایسا نہیں ہے کہ میں ایک چیز کو جانتا ہوں اور آپ کو اس کا علم نہ ہو، میں علی پاک کبھی بھی یہ ذہن نہیں رکھتا کہ میرے علم میں ایک بات ہوگی اور امیر المومنین کے علم نہیں، میں علی یہ ذہن رکھتا ہوں جو کچھ میرے علم میں ہے پیارے عثمان آپ کے علم میں بھی برابر ہو، بلا ادلک علی امر اللہ تعالی کو، اور نہ میں آپ کی کسی ایسے معاملے میں رہنمائی کر سکتا ہوں کہ جس کو آپ نہ جانتے ہو، حضور سب کچھ آپ کے علم میں ہے، انکا لتعلم ما نعلم، میں علی یہ ذہن رکھتا ہوں کہ حضور جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ سارے کا سارا آپ بھی یقینی طور پر جانتے ہیں، ما سبقناک الی شیء فنخبرک عنہ، حضور ہم کسی معاملے میں بھی علم میں آپ سے آگے نہیں ہے کہ ہم آ کر خبر دیں اور پہلے آپ کے علم میں نہ ہو، الغرض یہ آپ خطبہ نمبر 106 پر ملاحظہ کریں گے، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو بھی کی، وہ موضوع بھی سارا واضح، اور پھر آخر اختتام اس بات پر کیا کہ حضور لگ ابن ابی قحافہ ولا ابن الخطاب، حضور حضرت ابو بکر صدیق کی ہم نے بیعت کی، آپ نے 2.25 سال حق کو قائم رکھا، پھر ہم نے حضرت عمر کی بیعت کی، آپ نے بھی حق کو ہی غالب رکھا، اور حضور میں علی بن ابی طالب سمجھتا ہوں کہ میرے پیارے امیر المومنین عثمان ذوالنورین شیخین قریبین کے مقابلے میں حق کو غالب رکھنے کے آپ زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ وشیجۃ رحم منہما، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ایسا مضبوط ترین رحمی رشتہ آپ کی ذات بابرکات کو حاصل ہے، ایسا شیخین قریبین کو حاصل نہیں، وشبک بین اصحابہ، اور یہ بات کرتے حضور مولا کائنات نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح آپس میں ڈال کر فرمایا ایسا مضبوط ترین رحمی رشتہ جو آپ کو حاصل ہے وہ حضرت ابوبکر و عمر پاک کو حاصل نہیں، کیوں انک قد ملت من سحرہ ما لم ینالہ، کہ جو دوہری دامادی کا آپ کو شرف حاصل ہے نہ حضرت ابوبکر کو حاصل ہے نہ حضرت عمر پاک کو حاصل ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، 18 ذوالحج برس ہوئے، آپ کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق، اور کچھ ہمارے سنی بھائی بڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ عید غدیر میں جناب جا کر اندر کبڈیاں دیکھتے ہیں، گھوڑوں کی دوڑ، عید غدیر کوئی عید نہیں ہے، یہ بہت بڑا اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، اور عید غدیر منانا یا اس کے بارے میں کوئی مثبت رائے رکھنا اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کریم اسلام کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے، سیدنا مولا کائنات کو جھٹلایا جا رہا ہے، تمام پیارے اہل بیت اکرام صحابہ کرام کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم اسلام نے کسی ہستی کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، عید غدیر کا شریعت مبارکہ میں کسی قسم کا کوئی وجود نہیں، لہذا اپنے آپ کو بھی بچائیں گے